وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. محترم بھائیو، معزز ساتھیو، یہ درس نمبر 10 ہے باب الحیض کا، یا اس باب کا 10واں درس ہے. درس نمبر 9 میں بات یہاں تک پہنچی تھی. میں نے 2 حدیثیں پیش کی تھی، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث. ایک مرتبہ مختصراً ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. انس رضی اللہ عنہ یا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اس عورت کے ساتھ کھانا پینا ترک کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان عورتوں کے ساتھ جماع کے سوا ہر قسم کا فعل کر سکتے ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تہبند باندھنے کا حکم فرماتے، پھر میرے ساتھ مباشرت کرتے تھے، حالانکہ میں اس وقت حالت حیض میں ہوتی تھی. حدیث کی تخریج مکمل ہو گئی اور بات پہنچی ان الفاظ کی وضاحت کرنے کے متعلق. کانت الیہود ان الیہود، یہود معروف ہیں، ایک یہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں یا کہتے ہیں ہم ان کے دین پر ہیں. یہ یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اپنے آپ کو عبرانی کہتے ہیں، اسرائیلی کہتے ہیں، اور ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تورات اتارا، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین اسلام حق ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. لیکن تکبر میں، حسد میں انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے وہ عرب سے تھے، یا کہیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور انہیں امید تھی، ان کی تجویز، ان کی رائے تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اسحاق کی نسل سے ہونا چاہیے. اللہ اکبر، یعنی ان کی رائے اور ان کی جو تجویز ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جب رسول بھیجے گا تب ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے. اللہ المستعان. بہرحال ان اليهود كانوا اذا حاضت في المرأة لم يآكلوها، جب عورتیں انہیں حیض آ جاتا تو کھانا پینا بند کر دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ اصنعوا كل شيء الا النکاح، جماع کے علاوہ ہر عمل کرو جو پہلے کرتے تھے حیض آنے سے پہلے. دوسری جو حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی فأتزر. التزر یہ مأخوذ ہے کس لفظ سے؟ الوزرا سے. عربی میں مستعمل ہے وزرا. یہ جو تہمد اپنے لوگ پہنتے ہیں، یہاں بھی بہت سے پہنتے ہیں، خاصہ یمن کے، یہاں ساؤتھ سعودیہ کی بھی پہنتے ہیں، تو اس کو وزرا کہتے ہیں. تو یہ الوزرا واو پر کسرہ ہے تو سمجھیے کپڑے کا ایک ٹکڑا، اور جمع وزرا کا کیا ہے؟ وزرات. وزرات. التزر جو ہے، التزر لغوی اعتبار سے سمجھ گئے تو اچھی بات ہے. التزر جو ہے، فالتزر، فا کو ہٹا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ التزر. التزر کا اصل ہے اعتذر، یعنی 2 حمزہ ہے، پہلے حمزے پہ فتحہ ہے، دوسرے حمزے پر سکون ہے. اعتذر، اعتذر، 2 حمزہ. تو پہلا مدغم ہو گیا دوسرے میں تو التزر ہو گیا، فاعتذر. اور کچھ اہل علم نے کہا نہیں، یہ اصل ہے فآتذر، مد ہے، فآتذر یہ اصل یہی ہے. بہرحال فاعتذر فیباشرنی
یہ مباشرت کی بار بار اس کی وضاحت ہو گئی ہے، یعنی اپنے جسم کو سٹا دینا بیوی کے جسم سے، یا اپنی چمڑی جسم کے چمڑی کو دوسرے طرف کی چمڑی سے چمٹا دینا، سٹا دینا. اور مباشرت کا معنی تو جماع کے لیے بھی آتا ہے کہ نہیں؟ مباشرت کا معنی جماع بھی آتا ہے. کیا دلیل ہے کہ جماع کا معنی آتا ہے؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو یہ اس کا معنی آتا ہے، لیکن ادھر یقیناً یہ جماع مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ اس کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی جو بھی میں نے ذکر کیا. تو مباشرت کا معنی تو آتا ہے جماع کے لیے، لیکن یہاں قطعاً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالاجماع یہاں مراد ہے ہی نہیں وہ جماع. اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. تو اس میں دو حدیثیں، انس رضی اللہ عنہ کی، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. پہلی جو حدیث ہے یا پہلا فائدہ، یہ بنیادی فائدہ ہے، نہ ذکر کرتے تب بھی واضح رہتا ہے لیکن ذکر کیا جا رہا ہے کہ حائضہ جو عورت ہے، حائضہ جو عورت ہے وہ کیا پاک ہے ناپاک ہے؟ حائضہ عورت اس کا جسم یعنی ناپاک ہے، یعنی آپ چھو لیں گے تو آپ کو دھلنا پڑے گا، اور اس کا جوٹھا پئیں گے تو پھر وہ پھر سے جا کے کلی کرے. تو حائضہ عورت کی جسم، یہ نماز کی بات نہیں ہو رہی بھائیوں کی، وہ طہارت حاصل ہے، اس سے نماز پڑھ سکتی ہے، یعنی اس کی جسم کی بات ہو رہی ہے. پاک ہے یا نہیں پاک ہے؟ پاک ہے، اور اس کا بدن پاک ہے، اس کا تھک پاک ہے، یا تھک نہیں تو یا تھک بھی پاک ہے، اور ایسے ہی پسینہ بھی پاک ہے، اور اس کا کپڑا جو پہنی ہوئی ہے پاک ہے. اچھا، تو یہ پہلا فائدہ، یہ تمہیدی فائدہ. دوسرا سبق یہ ہے، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہوا کہ حائضہ عورت کے ساتھ جماع کرنا کیا ہے؟ منع. لیکن کیا ہے؟ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ مکروہ. واجد بھائی ذرا سو رہے تھے بیچ میں، آپ کہاں ہے یار؟ مکروہ ہے. اچھا پھر سے توجہ چاہتا ہوں بھائی، توجہ پھر سے. دوسرا فائدہ انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر چیز کرو سوائے یہی جماع حرام ہے. اور مزید تقویت کے لیے، مزید اطمینان کے لیے قرآن مجید کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، گندگی ہے. اب اس سے اور صراحت چاہیے کہ یہ حرام ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے اس حالت میں الگ ہو جاؤ اور ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ پاک ہو جائیں. ادھر محیض سے مراد وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے الگ ہو جاؤ. المحیض میں مراد ہے زمن الحیض، حیض کا ٹائم، اور اس کی جگہ کیا ہے؟ وہ شرم کا. تو ادھر مراد اس چیز سے اجتناب کرنا، باقی اس عورت سے مکمل نہیں کہ دور ہو جاؤ، دور جاؤ، یہ تو یہودیوں کا مذہب منہج ہو گیا. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. دیکھیں یہی ہے، ادھر سمجھ کی ضرورت ہے. جو ظاہری ترجمہ لے لے گا تو کہے گا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ حائضہ عورتوں سے دور ہو جاؤ، الگ رہو، الگ کمرے میں سوئے، آپ الگ رہیں جب تک ایام حیض تک، نہ کھانا بنائے نہ ساتھ میں کھاؤ. یا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، صحیح بات، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. فَإِذَا آگے آیت میں بھی ایک دم واضح ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اگر حیض ختم ہو جائے اور پھر غسل کر لیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. تو بہرحال ادھر المحیض سے مراد اس طرح اگر ہے، لیکن اگر اتنی ہی آیت کہ اگر آپ دیکھیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ. تو حیض
کے دوران سے دور، اس کے قریب مت جاؤ، ایک دم کلیئر ہے، مکمل. اگر ایک دم لفظی الفاظ دیکھیں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب پاک ہو جائیں تو جہاں سے اللہ نے حکم دیا وہاں سے آؤ. تو اس سے کر سے، لیکن پہلی آیت ایک دم صراحت نہیں ہے اس میں کہ اس کے لیے جو آپ نے ذکر ہے. بہرحال پھر سے یہ ادھر یہ بات، تو ادھر محیض سے مراد زمن الحیض یعنی حیض کا وقت مراد وہ شرمگاہ، اور لا تقربوہن سے مراد کیا ہے ادھر، یعنی جماع اور ہم بالسری، نہ کہ مکمل طور پر ان کے قریب مت جاؤ. اور اس کی دلیل، اب دلیل کیا ہے اس کی؟ حدیث. دلیل کیا؟ اگر کوئی کہے گا ارے حضرت کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ولا تقربون، ان کے قریب مت جاؤ، کیوں آپ تأویل کر رہے ہیں کہ تقربوہن صرف یعنی جماع اور ہم بالسری؟ تو کہا جائے گا قرآن کی تشریح احادیث یا حدیثیں کرتی ہیں، اور یہ حدیث ہے سامنے بخاری مسلم کی، تو مراد اب وہ آیت کی یہی ہوئی کہ مراد وہ یعنی جماع، اور باقی کھانا پینا بلکہ ساتھ میں سونا الی آخری، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور مسلمانوں کا یا اہل علم کا اجماع ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اجماع ہے. کسی عالم نے نہیں کہا کہ مکروہ ہے یا جائز ہے. یہ اجماع ابن المنذر نے نقل کیا، ابن حزم نے نقل کیا، ابن قدامہ نے، النووی نے، اور شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے الفتاوی میں مجلد 21 پیج نمبر 624 میں انہوں نے ان ائمہ کا اقوال یا ان ائمہ کا حوالہ دیا انہوں نے، اور ان کی بھی کتابوں میں موجود ہے. بلکہ النووی نے الشافعی سے نقل کیا، شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں من فعل ذلك فقد اتى کبیرہ، یعنی یہ اجماع ہے کہ وہ حرام ہے. اور کچھ اہل علم کیا کہتے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ، صرف حرام نہیں بلکہ کبیرہ ہے، جس طرح کہ شافعی کہ جس نے ایسا کیا تو اس نے کبیرہ گناہ ارتکاب کیا، بڑا گناہ کا اس نے ارتکاب کیا. اور ایسے ہی یہ بھی منقول ہے کہ جس نے یہ کہا کہ یہ جائز ہے جماع کرنا حیض کی حالت میں، تو اس نے کفر کیا، اس لیے اجماع کہ اس نے مخالفت کی. جس نے کہا، چلیے الحمدللہ کسی نے حلال نہیں کہا تھا، مکروہ کہا تھا، تو جس نے یہ استحلال کرے بھائی نہیں، اگر جو استحلال یعنی کہے حلال ہے، ارے کہنے کی بات ہے، تو یہ خطرناک مسئلہ. اور یہ ایسا بھائیو، ایسے بدبخت قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی جرأت کرتے ہیں، ورنہ الحمدللہ بالفطرہ کوئی بھی مسلمان ایسی جرأت نہیں کرتا. بہرحال یہ دوسرا سبق تھا. تیسرا اب سبق یہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بات واضح ہوئی کہ حائضہ عورت کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہے. مباشرت سے مراد کئی بار میں نے واضح کیا یعنی چمٹنا اور ایسے متصل ہونا، لیکن ادھر مباشرت سے مراد جماع نہیں ہے. اب مباشرت جس میں جماع نہیں داخل ہے وہ دو اس کی قسمیں ہیں، دو قسمیں. پہلے قسم کی حائضہ عورت سے، اپنی بیوی سے، حائضہ عورت سے ناف اور گھٹنے کے درمیان کے علاوہ حصہ میں مباشرت کرے، جس میں سلام داخل ہو گیا، بوسہ ہو گیا، مصافحہ ہو گیا. تو یہ پہلی قسم ہے. تو اس میں کیا ہے؟ یہ جائز ہے بالنص والاجماع، اس میں کوئی اشکال ہے ہی نہیں، یہ واضح ہے. ہاں اس مسئلے میں اجماع بھی ہے اور یہ حدیث ہے. دوسری اب قسم کیا؟ ناف سے لے کر کہاں تک؟ گھٹنے کے درمیان، یہاں مباشرت کرنا. تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہاں بھی جائز ہے، سوائے یعنی آگے اور پیچھے کا جو قبل اور دبر ہے، بمعنی اس میں ران داخل ہیں، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آگے اور پیچھے یعنی شرمگاہ سے اجتناب کیا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ عورتوں سے کیا الگ رہو. محیض اس کی تفسیر کی گئی یعنی شرمگاہ، حیض آنے کے وقت شرمگاہ سے یعنی جماع سے. اور حدیث میں ہے کیا؟ اصنعوا كل شيء الا النکاح، ہر چیز کرو سوائے جماع. تو اس سے واضح ہو کہ اس میں ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان ادھر بھی مباشرت کرنے میں کوئی حرج اور کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، سوائے جماع جو فرج اور طبعاً
اور جو جہاں تک دبر کی بات ہے تو حرام مطلقاً ہے بھائیوں، اس کا ہر حال میں. تو یہ دوسری جو قسم ہے. لیکن اب سوال ادھر ہے، کیا عورت کو ایسی حالت میں تہبند پہننا، کپڑا پہننا ضروری ہے؟ اچھا اگر پہننا ضروری ہے یعنی واجب ہے، اور اگر نہیں کیا ایسا تو، اور آدمی نے جماع نہیں کیا بمعنی مباشرت اس نے کی، عورت کپڑے میں نہیں تھی، جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کہا جائے گا حرام ہے. حدیث کی روشنی میں نہیں، آپ کہیے حدیث کی روشنی میں یہ فعل عملی حدیث ہے تو اب کوئی ضروری نہیں کہ اس کا مخالفت کرنا اب حرام ہو جائے گا، عملی حدیث اگر ہے. اچھا تو صحیح اس کے مسئلے میں بھائیو تاکہ بات مکمل ہو جائے، بہتر اور افضل ہے کہ عورت جس طرح ادھر ہے تہبند یا کپڑا پہنی رہے، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، جس طرح کہ اہل علم ذکر کیا ابن المنذر نے الاعلی والافضل اتباع السنہ واستعمالها، کہ بہتر اور افضل ہے سنت کی اتباع کی جائے اور عمل کیا جائے. ثبت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر عائشہ رضی اللہ عنہا تتزر، ثابت ہے صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو حکم دیا تہبند پہنے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرتے تھے، وہ حیض کی حالت میں رہتی تھی. پھر کہتے ولا يحرم عندي ان ياتيها دون الفرج اذا اتقى موضع الاذى، لیکن ہمارے نزدیک وہ حرام نہیں ہے اگر وہ اس نے موضع جو اذا ہے ناپاکی کی جو جگہ اگر اس نے اجتناب کیا. اور النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے یہ استحباب پر اس کو محمول کیا جائے گا، یعنی واجب نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی ڈائریکٹ بھی مباشرہ اگر کر رہا، جماع نہیں کر رہا، اجتناب کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل ہے کہ عورت کیا پہنی رہے کپڑا، جس طرح کہ النووی رحمہ اللہ نے کہا اور ایسے ہی اور اہل علم نے ذکر کیا. اس لیے جو چیز حرام ہے وہ قرآن کی آیت بھائی اس مسئلے میں فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو اصل جو حرام ہے یہ ہے، تو اس کے علاوہ باقی اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. اب کہیں گے یہ حدیث ہے تو اس کا جواب ہوگا یہ استحباب پر اس کو لیا جائے گا، نہ کہ وجوب کے لیے. اب کوئی کہے گا کیوں استحباب کے لیے جب حدیث ہے، کیوں نہ واجب ہو؟ کہا جائے گا اس سے قرآن کی آیت ہے، جب قرآن کی آیت ہے تو آپ اس کو وجوب پر حمل نہیں کر سکتے. اور پھر ایسے عملی بھی جو حدیثیں بھائیو، اس سے کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز عمل کیا تو مجرد عمل کرنا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اب واجب ہو گیا اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہے؟ نہیں. اگر قولی حدیث ہوتی تو الاصل جو آپ نے حکم دے دیا تو واجب ہو گیا، کسی سے منع کیا تو حرام ہو گیا. اور اگر آپ کہہ رہے نہیں کہ یہ واجب نہیں ہے تو دلیل ہونی چاہیے، اگر یہ حرام نہیں تو اس کے لیے الگ دلیل ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ تیسرا مسئلہ تھا. چوتھا مسئلہ یہ ہے یا کہیے ایک یہ فائدہ ہے کہ شریعت نے حائضہ عورت سے جماع کرنے سے روکا، اس لیے اس میں بے شمار نقصانات اور طب حدیث نے اس کا ذکر کیا بھائیوں. اور یہ الگ ہی ایک مسئلہ، لیکن اہل سامنے کئی نقصانات جو اہل علم نے ذکر کیا ہے، اطباء نے ذکر کیا ہے طبی نقطہ نظر سے اس میں ہے. یہاں تک کہ کچھ ذکر کیا گیا کہ عقم تک بات بھی پہنچ سکتی ہے، یعنی کہ پھر بعد میں حمل سے محروم ہو سکتی ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ غیر موضع الرحم میں بھی حمل ٹھہر سکتا ہے. اور بہت سے نقصانات یعنی آدمی عورت کے لیے دونوں کے لیے پیشاب سے جو متصل ہے اس میں نقصانات لاحق ہیں. پانچواں فائدہ، اسلام دین وسط، دین اعتدال ہے. سبحان اللہ، دیکھیں یہودی اتنا تشدد انہوں نے اختیار کی، ان کے اندر اتنا نخرا تھا، عورتوں سے الگ ہو جاتے تھے. اور اس کے بالمقابل نصارہ عیسائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حیض کی حالت میں بھی جماع کرتے تھے، اور اسلام الحمدللہ خلاص اس کے علاوہ باقی وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح یہ بات اب مکمل ہو گئی. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. ابھی بھی وقت باقی ہے تو ایک نئی حدیث پیش کر رہا ہوں. حدیث نمبر 9 باب الحیض کا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. حدیث کا ترجمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آدمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں یا ایسے آدمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، وہ آدمی جو اپنے بیوی سے حالت حیض میں مجامعت کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ و خیرات کرے. دیکھیے سابقہ دونوں حدیثوں میں یا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہوا کہ حائضہ عورت کے ساتھ جماع کرنا حرام ناجائز ہے. اب اس حدیث میں اگر کسی نے ایسا کیا تو کیا اس پر کفارہ ہے یا نہیں؟ تو پھر سے ایک مرتبہ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کہا جس نے اپنے بیوی سے حالت حیض میں جماع کیا کہ وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے، یعنی کفارہ دے. اچھا، حدیث کی تخریج، بھائی اس حدیث کی تخریج کے بارے میں جتنا میں نے لکھا ہے اگر وہی بیان کریں تو اس کے لیے کم سے کم 5 درس کی ضرورت ہے. 5 درس. یہ صرف رسالہ میں 12 پیج میں کئی دن کے بعد خلاصہ، اتنے کتابوں سے اختلاف، یہ سب بہت اختصار سے بیان کر رہا ہوں. اس سے بس اندازہ لگا لیں کہ حدیث یہ علم بھی کتنا اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. یہ اپنے وہ رسالہ پی ایچ ڈی میں یہ حدیث آئی تھی، پڑھنا تھا ضروری، صرف پوری تفصیل سے ہفتہ تو کم سے کم لگا ہوگا کئی گھنٹوں کے بعد، اور 12 حساب لگایا تھا 12 پیج میں ہے. اس کا پھر سے میں نے ایک مرتبہ پھر سے پڑھ کے پورا خلاصہ، پھر اب وہ خلاصہ کے بعد خلاصۃ الخلاصہ پیش کر رہا ہوں. اختصاراً اس حدیث میں کلام بہت ہی طویل ہیں بھائی، اہل علم کے اقوال متعدد ہیں. باختصار یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور ان سے 2 راوی روایت کرتے ہیں، ایک ہے مقسم اور دوسرے عکرمہ. یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث کتنے ان کے شاگرد روایت کرتے ہیں؟ 2، ایک مقسم اور دوسرے عکرمہ. صرف مقسم والا میں نے سامنے بیان کیا اور باقی وہ چھوڑ دیا اختصاراً، اس لیے مقصد ایک میسج پہنچانا کہ اس میں اختلاف ہے اور پوری تفصیل گہرائی سے اتنا کوئی خاص فائدہ تو نہیں ملنے والا ہے، الا کہ جو متخصص ہوں اس میدان میں ان کے لیے وہ فائدہ ہے بھائیوں، اور وہ اس گہرائی میں وہ جاتے ہیں. اور اس کے لیے ایک حدیث کے لیے بلکہ ایک راوی کے لیے ہفتہ نہیں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں بھائیوں. تعجب نہیں کریں جب صحابہ کرام ایک حدیث کے لیے 1 مہینہ سفر طے کرتے تھے، جانا 1 مہینہ آنا. ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ جو انہوں نے سفر کیا مصر کا، ایسے ہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے شام کا عبداللہ بن انیس کے پاس. اچھا، بہرحال تو ایسے سلف صالحین کا بھی یہی منہج رہا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 2 روایت کرتے ہیں، 2 راوی، ایک مقسم ہے اور ایک دوسرے ہیں عکرمہ. مقسم جو روایت کرتے ہیں، اب مقسم پر اختلاف ہے، 3 طرح کی روایتیں جا کر مقسم سے 3 قسم کی روایتیں ملتی ہیں، یا روات الحدیث سے مقسم پر جا کر 3 قسم کی حدیثیں نظر آتی ہیں، یا 3 قسم کے اختلاف. پہلا جو ہے، جو روایت امام احمد نے کی ہے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، الحاکم نے، وہ روایت کرتے ہیں کئی طریقوں سے، یا کہیے سبھی کے سب اس طریق سے روایت کرتے ہیں. یحییٰ ابن سعید جو روایت کرتے ہیں، شعبہ جو روایت کرتے ہیں الحکم ابن عتیبہ سے، جو روایت کرتے ہیں عبدالحمید ابن عبد الرحمن سے، جو روایت کرتے ہیں مقسم سے. پہنچ گئے ہاں مقسم. اور مقسم روایت کرتے ہیں ابن عباس سے. ابن عباس کس سے روایت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی حدیث کیا ہے؟ مرفوع، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، مرفوع ہے. یہ ہو گئی پہلے قسم. اس لیے کہ بھائیو ابن حجر رحمہ اللہ نے رواہ الخمسہ کا، تو میں حوالہ دے دیتا ہوں، جس طرح کی یہ ہم لوگ کا یہ منہج یا جو چلتے آ رہے ہیں. امام احمد اپنی مسند میں مجلد 3 پیج نمبر 473 حدیث نمبر 2032. ابو داؤد اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 48
حدیث نمبر 264 کتاب الطہارہ باب فی اتیان الحائض، ایسے پیج نمبر 313 میں حدیث نمبر 2168 کتاب النکاح باب فی کفارۃ من اتی حائضا، ایسے نسائی نے اپنی کتاب المجتبی السنن الصغریٰ میں پیج نمبر 38 حدیث نمبر 290 کتاب الطہارہ باب ما یجب علی من اتی حلیلتہ فی حال حیضتها بعد علمہ بنہی اللہ عز وجل عن وطئها، ایسے پیج نمبر 50 میں حدیث نمبر 370 کتاب الحیض باب ذکر ما یجب علی من اتی حلیلتہ فی حال حیض مع علمہ بنہی اللہ تعالی، ابن ماجہ نے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 90 حدیث نمبر 640 کتاب الطہارہ باب فی کفارۃ من اتی حائضا، ایسے ہی الحاکم جو کہتے ہیں ابن حجر انہوں نے صحیح قرار دیا، انہوں نے اپنی کتاب المستدرک مجلد 1 پیج نمبر 171 میں روایت کی ہے۔ اچھا تو بہرحال یہ پہلا ہو گیا، اس میں اختلاف ہے، تو یہ لوگوں نے روایت کی ہے مرفوع۔ اچھا اس کے بالمقابل طبعا ان کے علاوہ اوروں نے بھی روایت کی، بھائی وہ چھوڑ رہا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، امام احمد نے، دارمی نے، سبھی نے اس طریق سے خصیف جو روایت کرتے ہیں مقسم سے، اور مقسم روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ پہلا وجہ، اس کو کہیں گے اس حدیث میں اختلاف ہے، 3 وجہ ہیں، 3 طریقے ہیں، 3 شکلیں ہیں۔ پہلا وجہ ہو گیا یہ۔ اب دوسرا جو وجہ ہے یہ موقوف ہے، اس میں کون ہے؟ البزاری روایت کرتے ہیں اپنی کتاب المسند میں مجلد 11 پیج نمبر 55 میں حدیث نمبر 4750، ان کا اسناد ہے محمد بن عثمان، روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن موسیٰ، وہ ابو جعفر الرازی سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الکریم سے، جو روایت کرتے ہیں مقسم سے۔ دیکھیں مقسم، پھر سے مقسم آ گئے نا۔ اچھا مقسم کن سے روایت کرتے ہیں؟ اچھا ابن عباس کن سے روایت کرتے ہیں؟ ہاں انہی کا قول ہے، یعنی موقوف، یعنی یہ جو حدیث جو بھی آپ نے پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کے بارے میں جس نے حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کیا 1 دینار یا نصف دینار خیرات کرے، اس سند سے یہ ابن عباس کا فتویٰ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیا گیا، تو یہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ یہ حدیث کو کیا کہیں گے؟ موقوف۔ اور مرفوع اور موقوف میں فرق ہے یا نہیں؟ مرفوع امت پر واجب ہو گیا، موقوف یہ صحابی کا اجتہاد ہے، یہ الگ مسئلہ، پھر اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔ اچھا تو یہ دوسرا وجہ۔ تیسرا جو وجہ ہے جو عبد الرزاق نے روایت کی اپنی کتاب مصنف میں مجلد 1 پیج نمبر 328 حدیث نمبر 1262، ایسے ہی النسائی نے کئی جگہوں پر، امام احمد نے الی آخرہ، المهم تمام حضرات اس طریق سے روایت کرتے ہیں، خصیف سے جو روایت کرتے ہیں مقسم سے۔ اچھا مقسم کے بعد کون؟ ابن عباس کہاں ہیں؟ ساقط، اور مقسم تابعی ہیں، اس کے معنی ادھر انقطاع ہے۔ اس روایت کو کیا کہا جائے گا؟ مرسل۔ مرسل ضعیف کی کئی قسمیں ہیں، اس کو کہا جائے گا مرسل ہے۔ تو بہرحال اس طرح، اور ٹائم ختم ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے 2 روایت کرتے ہیں، ایک مقسم، دوسرے عکرمہ۔ مقسم پر اختلاف ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع کچھ لوگ روایت کرتے ہیں، کچھ لوگ موقوف، کچھ لوگ مرسل۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں عکرمہ کی روایت اختصاراً بیان کروں گا۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم لحسن استماعکم وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔